رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں فرمائے گا، پروردگار عالم اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطاری کرانے والے کو رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہر اس شخص کو اجر عطا فرمائے گا، ہر اس بندے پر کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، چاہے ایک کھجور سے ہی روزہ افطار کروائے، چاہے اس کی افطاری دودھ کے ایک گھونٹ سے کروائے، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کسی کو روزہ افطار کروائے گا، تو رب ذوالجلال اس کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ خالق کائنات اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ میرا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا پیٹ بھر کر، تو رب ذوالجلال اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اس میرے غلام کو رب ذوالجلال اپنے بندے کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور وہ بندہ کبھی پیاس کو محسوس نہیں کرے گا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس ماہ مبارکہ میں، اس ماہ سیام میں، اس رمضان مبارک کے پیارے ماحول میں میری بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں دو باتیں کرنی چاہیے جو ہم اپنے لیے کریں، اور دو باتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ دو باتیں جن سے ہمارا خالق راضی ہو سکتا ہے وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کو سجدہ کریں، عبادت کے لائق اسی کو سمجھیں، تو رب ذوالجلال اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا مغفرت جو بندہ طلب کرتا رہے گا نا رب سے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مجھ پر کرم فرما، یا اللہ مجھ پر فضل فرما، یا اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا، جو رب سے مغفرت کو طلب کرے گا، بخشش چاہے گا، رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، ایک تو رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، دوسرا بندہ عاجزی اور انکساری سے، کسر نفسی سے مغفرت کو طلب کرے۔ اور دو باتیں علماء فرماتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رب العالمین سے جنت کو طلب کریں، اے خالق ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، اور دوسری بات فرمایا جہنم سے پناہ طلب کرے۔ ان دو باتوں کی بندہ مومن کو بہت ضرورت ہے۔